اور لوگوں نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی ہیں. 2 ستمبر کو پہیا جام ہڑتال کی بات کی جا رہی ہے. تاجروں نے کہا جی 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, پہلے تو ہم خود شٹر ڈاؤن کریں گے, یعنی اپنی دکانیں بند کریں گے. نگراں وزیر خزانہ نے IMF معاہدے پر چلنے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد ریلیف ملنے کی ساری امیدوں پر جیسے پانی پھر گیا ہے. بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجروں کی اپیل پر آج اوکاڑا میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. کاروباری مراکز اور مارکیٹیں بند ہیں. مزید کسی بھی صنعت کے لیے, کسی بھی انڈسٹری کے لیے اس وقت آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم چیز بجلی کی فراہمی ہے, اور بجلی کے نرخ ایسے ہیں کہ گھریلو صارفین سے لے کے IMF نے سوال کیا ہے کہ اگر ریلیف آپ دیتے ہیں تو اس سے جو ریونیو ٹارگٹ ہے کیا وہ متاثر ہوگا. ایسی صورتحال میں حکومت, اگر IMF نہیں آمادہ ہوتا تو پھر آپشن کیا ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس؟ یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں, اور وہ اوپر دیکھیں, وہ دیکھیں ہم نے بندوق, وہ دیکھیں ہم تو اب وہ دیکھیں. ڈاکٹر شمشاد اختر نے سینٹ کمیٹی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ IMF پروگرام پچھلی حکومت سے ورثے میں ملا ہے, جس پر بات چیت کا کوئی راستہ نہیں ہے. معیشت کی حالت توقع سے بڑھ کر خراب ہے, جس میں ریلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی بالفاظ دیگر عوام کو ایسے ہی جینا پڑے گا اور مہنگائی کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اچھا, ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے, عوام کو 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ممکن نہیں ہے, اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. جمہوریت میں ہمیشہ جمہور کو نظر انداز کیا گیا ہے, ہمیشہ قوم کو سخت باغ دکھائے جاتے ہیں, وعدے کیے گئے, دعوے کیے گئے, دودھ شہد کی نہریں بہانے کی باتیں کی جاتی رہی ہیں. لیکن عوام کے حصے میں کیا آتا ہے؟ بھوک, پیاس, غربت, بنیادی سہولیات سے دوری, محرومیاں اور ٹیکسز کے پہاڑ. اشرافیہ کا بوجھ بھی غریب پر ڈالا جاتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہی تو ہوتا آ رہا ہے. پھر الیکشن ہوں گے, پھر وعدے ہوں گے, پھر بڑے بڑے دعوے ہوں گے, اور پھر یہی سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کاروباری اداروں تک سب لوگوں کے لیے یہ مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کراچی سے لے کے خیبر تک اس کے اوپر لوگ سراپا احتجاج ہیں. مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. کوئی گھر میں اپنا زیور بیچ کر بجلی کا بل دینے کی کوشش کر رہا ہے, گھر کے تنازعات بڑھ رہے ہیں. کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ لوگوں نے انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے. یعنی بجلی کا 40,000 کا بل آیا تو لوگوں نے سوسائڈ یعنی خودکشی بھی اٹیمپٹ کی ہے. دس از ویری ٹریگرنگ, اور یہ ہم بہت سنبھل کر رپورٹنگ اس کے بارے میں کر رہے ہیں, زیادہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر نہیں کر رہے, لیکن صورتحال کافی ابتر ہے. یہ اتنے سارے جو ٹیکسز اس کے اوپر لگائے گئے ہیں وہ کیا ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیلز حاصل کریں گے. ایک پیکج, ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. دس رپورٹ از کمنگ ان فرام پشاور. لیٹس ٹیک اے لک. بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف شہر شہر احتجاج. گجرانوالہ میں جماعت اسلامی اور شہریوں نے GT روڈ پر مظاہرہ کیا. اعلان کیا کہ 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن اور مارچ ہوگا. شیخپور شریف میں شہریوں نے وابڈا آفس کا گھیراؤ کر لیا. خانیوال اور میاں چنو میں تاجر اور عوام سڑکوں پر آئے. بلوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا. ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے, پہلے روزگار نہیں ہے, اب روزگار نہیں ہے تو ہم بل کیسے بھریں گے؟ ہم مجبوراً ہمیں بل نہیں بائیکاٹ کریں گے. چنیوٹ میں خواجہ سراؤ نے مفت بجلی بند کرو کے نعرے لگا دیے. مارکیٹس بند کریں گے احتجاج کے طور پر کہ کاروباری نہیں ہم کر پا رہے, اور اس کے بعد ہم پہیا جام کر دیں گے, یعنی ملک ہی بند کر دیں گے. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ستمبر کو ملک بند کر دیں گے, 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بندوقیں نکل آئی ہیں. ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ عملہ گیا, وابڈا کا عملہ گیا میٹر اتارنے کے لیے, کنیکشن کاٹنے کے لیے. گاڑی بھی پیچھے نظر آ رہی ہے, ایک بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں. اور اوپر بندوق کے ساتھ باقاعدہ ایک نوجوان ہے, اور شاید صاحب اس کا والد ہے, کون ہے, وہ دونوں کھڑے ہیں, اور جناب وہ انہوں نے نشانہ باندھا ان کا, اور نیچے یہ عملہ انہوں نے اپنی وہ ظاہر ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, ساتھ ان کی گاڑی وغیرہ سب نظر آ رہا ہے, اور وہ ان کو بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قانون کی عملداری ہوتی ہے, ہمیں کاٹنا ہے, ہم مجبور ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ تو حال ہو گیا ہے. دوسری طرف جب یہ اعلان ہوا کہ مفت بجلی جو دی جا رہی ہے جن کو, یا مفت یونٹس دیے جا رہے ہیں جن میں وابڈا کے ملازمین بھی شامل ہیں, ان کے لیے اب یہ سہولت واپس لی جا سکتی ہے. یہ ابھی سستی نہیں ہوگی, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, تو بل تو آپ کو دینے پڑیں گے ورنہ آپ کے لیے اندھیرا ہوگا. یہ حکومت کی پالیسی ہے. وزیر خزانہ جو بنی ہے شمشاد اختر صاحبہ, انہوں نے جس طرح سے باتیں کی ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا,
بربادی کر کے گئی ہے پچھلی حکومت. ہر وہ کام کیا گیا, انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کے بارے میں کہا, ہر وہ کام کیا گیا جس سے معیشت تباہ ہو جائے. ایسے جیسے کوئی دشمن یہاں پر آئے تھے اور ان کا کام یہ تھا, وہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے, اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا ہے. یہ شمشاد اختر صاحبہ کہہ رہی ہیں, سابق گورنر ہیں, نگران وزیر اطلاعات, نگران وزیر خزانہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی گزشتہ حکومت نے کوئی کام نہیں چھوڑا کہ جی سب وہ کام کیے جس سے معیشت تباہ ہو. تو یہ تو ان کا کہنا ہے, اور پھر خود اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے, ہم کوئی سہولت نہیں دے سکتے, ابھی اور مشکلات آئیں گی عام آدمی کے لیے, انہوں نے صاف کہہ دیا ہے. اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ پھر کرنے کیا آئی تھیں, پھر آپ یہاں پر کیوں آئے, آپ نے کیوں یہ پھر وزارت کا عہدہ لیا جب آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا, یا بس یہ ہے کہ ہاں جی تباہی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی, آپ بس برداشت کریں. تو وہ اب سمجھا رہے ہیں, اور اوپر وہ بحث ہو رہی ہے, لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, انہوں نے وابڈا کے وہ پیچھے ہیلمٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو. وہ دیکھیں اوپر, یہ دیکھیے آپ ذرا, یعنی کہ جی یہ ہمارا آپ کیوں بجلی کاٹنے آئے ہیں, یہ اس وقت یہ سوشل میڈیا پر یہ حالات ہو چکے ہیں, یہ چیزیں چاہتی ہیں. وہ دیکھیں پیچھے آپ کو گاڑی بھی نظر آ رہی ہے ان کے وابڈا کے اہلکاروں کی. پہلے میں بات یہ عرض کر دوں کہ نگراں وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے اور مستقبل کے لیے خطرات, اور یہ کہنا ہے کہ میں نے عہدہ قبول ہی کیوں کیا, اس سے مجھے نتیجہ لگتا ہے کہ ان کو حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے ان کی کہ یہ قدم بھی ہو سکتا ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قابل افسوس ہے اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے. نمبر ایک. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا جو بجٹ جون 22 میں پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا, اس میں الفاظ یہ تھے کہ 3000 ارب روپے سالانہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے, ہم یہ وصول کر کے قومی خزانے میں واپس لا کے عوام کو دیں گے. وہ چوری بڑھ گئی, تو آپ کم سے کم آپ یہ عمل بھی شروع کر دیں. نمبر ایک. تیسرا, آپ نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا ڈالر کے نرخوں کا. دیکھیے بات یہ تھی کہ میں نے آپ سے خدمت میں پہلے بھی دو باتیں کی تھی. ایک بات تو یہ کی تھی کہ جناب یہ جو پاکستان میں قانونی طریقے سے مارکیٹ سے ڈالر خرید کے اور اس کو بیرون کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کر کے جو پیسہ جا رہا ہے, ایک سال میں 15 ارب ڈالر گئے تھے, یعنی 1 ارب ڈالر مہینے سے زیادہ. آپ یہ نہیں کر سکتے کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ جناب تعلیم اور علاج معالجے کے علاوہ یہ پیسہ نہیں جائے گا. یہ کام اگر فوری طور پہ کر لیں تو پھر آپ آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ جناب دیکھیے روپے تو ہمارا امپروو ہو گیا, یہ ہمیں 200 ارب روپے ایک مہینے میں اضافی مل گئے جو ہم نے چوروں سے لیے ہیں, اتنا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. لیکن وہ اس آپشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی میرا جملہ یہ, قانون توڑیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جو اس وقت ڈالر کی قدر ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 روپیہ 2 روپے کر کے روز بڑھ رہی ہے اور بتدریج اضافہ ہے. آپ نے کہا کہ چند ہفتوں کے بعد یہ کنٹرول ہو سکتی ہے, لیکن ابھی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں یا کوئی اور ریزن ہے؟ کیونکہ یہ حکومت جو پچھلی گئی تھی تو کچھ ہفتے سے ایک کم از کم ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا ڈالر اور روپے میں. جی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر گزشتہ حکومت نے, جو میرے الفاظ تھے جو میں نے 1 درجن دفعہ سے زیادہ کہا, اگر انتخابات سے پہلے آپ نے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی تو یہ قومی خودکشی ہوگی. وہ تو انہوں نے روکا ہوا تھا, وہ پاور میں تھے, ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے روکنے کی. یہ بھی پتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ سرمایہ کے فرار کو روکیں یا اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملیں, یا خوف سے آپ بینکرز کی میٹنگ بلائیں کہ جناب یہ کھلی منڈی جو ہے اس میں تو 318 324 کا ریٹ چل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 320 پہ گرنے والا ہے. یہ بڑا غلط خیال ہے لوگوں کا, رک جائے گا. اس لیے کہ آپ اگر اس سرمایہ کے فرار کو نہیں روکنا چاہتے, جو لوگ بیرونی کرنسی کے اکاؤنٹ میں چاہے چوری کا پیسہ سے ڈالر خرید کے بھیج رہے ہیں, تو آپ کا امپورٹس کھل گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ اب امپورٹس کھلیں گی, تجارتی خسارہ بڑھے گا, جاری حسابات کا خسارہ بڑھے گا, تو پھر روپے کی قدر بھی گرے گی. تو یہ تو پہلے سے پتا تھا, تو آپ کو آتے ہی پہلے اس کے رونا گانا کرنے کے بجائے یہ جو اقدامات ہیں یہ اٹھانے چاہیے تھے کہ بھائی وہ منی چینجرز کو بلائیں کہ یہ منی چینجرز, یہ جو آپ کھلی منڈی میں کاروبار ہو رہا ہے اس کو آپ نے روکنا ہے.